Assalamu alaikum everyone, welcome to Saturday Vibes here. I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So guys, आज की जो हमारी वीडियो की डिमांड आई है एक, उस वीडियो का नाम है क्या नाम है, मिस्ट्रीज़ ऑफ द कुरान, सीक्रेट ऑफ द कुरान। और ये हमारी वीडियो है अंबर वॉइस से। अंबर वॉइस जो चैनल है, इसकी वीडियोस बहुत ही अच्छी होती हैं, नॉलेजेबल होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो मुझे इनकी वीडियोस सजेस्ट करता है सीरियसली बहुत नॉलेजेबल होती हैं। आप लोगों को भी इनकी वीडियोस ज़रूर देखनी चाहिए, और आगे भी कोई भी वीडियो ऐसी हो जो आपको लगे कि हाँ ये आगे जानी चाहिए तो प्लीज़ मुझे भी लिंक भेजना, मैं भी ज़रूर देखूँगी। और आज की जो हमारी ये वीडियो है मिस्ट्रीज़ ऑफ द कुरान, तो कुरान के राज क्या क्या है, मे बी कुछ लोगों को पता होगा जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, मे बी कुछ को बिल्कुल नहीं पता होगा, जो मुझ जैसे होंगे उन्हें नहीं पता होगा। सो देखते हैं। और इसमें कोई शर्म नहीं है, अगर नहीं पता तो नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, हर चीज़ की नॉलेज हर किसी को नहीं होती। सो अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो जल्दी से ग्रैब कर लो, और अगर कोई सिखा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो। सो गाइज दे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स वॉच। अल्लाह का ये पैगाम पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया। अब रसूलुल्लाह पर ये पैगाम फिर नाजिल हुआ। ये कुरान है, मगर इसमें मुस्तकबिल का तो कोई जिक्र नहीं है। गौर फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें, हर रात से पर्दा उठाता है ये। Some key words from various parts of the Quran and Hadith have interesting implications. Ayah 20, God says, walk through the earth and see how God did originate creation. 9 mysteries of Quran. इंसान इस ज़मीन पर कदम रखते ही इस दुनिया को समझने, इसकी बनावट, निज़ाम और राज़ों को जानने की जुस्तजू में लग गया, और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखीं जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया बिना किसी खालिक के नहीं चल रही है, और ना ही इतना पेचीदा निज़ाम बिना किसी के कंट्रोल चल सकता है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर नाजिल करदा आसमानी किताबों में दिया। लिहाजा जब कुरैश मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुआजिज़ा दिखाने को कहा करते तो हुजूर पाक उन्हें यही जवाब देते कि ये कुरान ही आपका सबसे बड़ा मुआजिज़ा है, क्योंकि ये किताब न सिर्फ उस ज़माने के वाक़यात व हालात और तमाम मसाइल के लिए नूर व हिदायत थी, बल्कि आने वाले ज़माने के लिए भी मशअल राह है, जिसमें फ़ल्कियात, नबातियात, तिब, जीनियात, तबियात, माबाद तबियात, अर्ज़ियात और रियाज़ियात के बेशुमार बातें और हैरत अंगेज़ राज मौजूद हैं, जिसे आज की जदीद साइंस दरियाफ्त कर रही है और हैरत से इस मुक़द्दस किताब की तरफ देख रही है, जो 1500 साल पहले अरब के बंजर सहरा से निकला, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम व निशान तक नहीं था। इस मुक़द्दस कलाम में इस कायनात के बेशुमार राज मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक नुकात का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। लोहा ज़मीन पर मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन का मादा नहीं है, बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया है। साइंस की इस नई तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ज़मीन पर गिरने वाले मेटरॉइड से लोहा इस ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूँ है, और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। आज से 1400 साल पहले जब कॉस्मोलॉजी का इल्म मौजूद नहीं था और ना ही टेलीस्कोप की दरियाफ्त हुई थी, उस वक्त कुरान मजीद ने इस कायनात के बारे में कहा था, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया, और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। इसकी तस्दीक 20वीं सदी के अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में की है। हॉकिंग ने लिखा है कि ये कायनात फैल रही है और ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस आयत की तशरीह में मशहूर मुफक्किर इब्नुल अरबी ने भी अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का ये अमल मुसलसल जारी है और ये कायनात फैलती जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल के मुतालिक एक आयत नाजिल हुई, यकीनन अगर ये बाज न रहा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी क्योंकि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है।
آج جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ دماغ کا پری فرنٹل ایریا یعنی سامنے والا حصہ ہی سچ اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یوں قرآن مجید نے پیشانی کی طرف اشارہ کر کے اس سائنسی حقائق کو صاف کر دیا۔ سورہ القیامہ میں اللہ کا ارشاد ہے، ہاں ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ دراصل آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر شخص کا الگ الگ فنگر پرنٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جڑواں بچوں تک کے فنگر پرنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فنگر پرنٹ ایک انسان کی سب سے انفرادی شناخت ہوتی ہے، جسے آج 20ویں صدی میں فورینسک سائنس استعمال کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اسے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا کہ بروز قیامت اللہ انسان کی ہڈیوں اور انگلیوں کے پور پور تک درست کر کے اسے زندہ اٹھائے گا۔ کچھ سال قبل یونیورسٹی آف لوزن کے ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹی دوسرے کیڑے مکوڑوں کے مقابلے کافی سمجھدار اور محرک ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں ہی باتیں کرتی ہیں۔ دراصل یہ چونٹیاں اپنے منہ سے ایک فلوئڈ نکال کر دوسرے چونٹی کے منہ میں رکھ دیتی ہیں اور وہ اس پیغام کو ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہیں۔ قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ برسوں قبل ملحدین قرآن کے اس واقعے کو محض قصہ اور افسانہ قرار دیتے رہے اور مذاق بناتے رہے کہ چونٹیاں کیسے بات کر سکتی ہیں، جسے آج جدید سائنس نے اپنی تحقیق سے ثابت کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے بھی حیران کر دینے والے حقائق اور اشارے موجود ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں لفظ البحر یعنی سمندر 32 مرتبہ آیا ہے اور لفظ البر یعنی زمین 13 مرتبہ آیا ہے۔ ریاضی کے پرسنٹیج کے اصولوں کے تحت دونوں نمبرز کو جمع کریں تو 45 کا عدد نکلتا ہے، یعنی سمندر کا تناسب 71% اور زمین کا پرسنٹیج 28% بنتا ہے۔ اور آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں سمندر اور زمین کا تناسب بھی بالکل اتنا ہی ہے، لہٰذا یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنے ایکوریٹ پرسنٹیج قرآن مجید میں موجود ہوں۔ یہ صرف اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس نے یہ سمندر اور خشکی کی تخلیق کی ہو۔ دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک مخلوقی مخلوق ہے اور خلیوں یعنی سیل سے ہی تمام جاندار کی تخلیق ہوئی ہے۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموزومز ہوتا ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ ان کروموزومز میں اس جاندار کے تمام موروثی خصوصیات پائی جاتی ہے جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے اور جس میں اس کے بناوٹ، شکل و صورت اور عادات و اطوار سب کچھ موجود ہوتی ہیں۔ انسان کے خلیوں کے اندر 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں میں 60 کروموزومز موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر جانور اور پیڑ پودوں کا اپنا الگ الگ کروموزوم نمبر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کروموزومز کی دریافت پروفیسر والٹر فلیمنگ نے سال 1882 عیسوی میں کی تھی، جبکہ انسانی کروموزومز کی دریافت سال 1956 میں ہوئی۔ اب اگر ہم قرآن مجید میں سورہ الزلزلہ میں غور کریں تو اس آیت میں موجود لفظ انسان سے پہلے 46 حروف آتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموزوم موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 حروف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموزوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 حروف آتے ہیں جو کہ شہد کی مکھی کا کروموزوم نمبر ہے۔ سورہ آل عمران میں لفظ گھوڑا سے پہلے 64 حروف آتے ہیں۔ گھوڑوں کے خلیوں میں بھی کروموزومز کی تعداد اتنی ہی ہے، اور اسی طرح سورہ کہف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 حروف آتے ہیں جو اونٹ کا کروموزوم نمبر ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک فیکٹس کے علاوہ بہت ساری پیشن گوئیاں یعنی فیوچر پریڈکشن بھی موجود ہیں، جن میں بہت سی پیشن گوئیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونا ابھی باقی ہے۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ برپا تھی۔ جنگ میں مسلسل پرشین امپائر کی فوج رومن امپائر کو شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے کیونکہ فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے۔
لہٰذا اس دوران سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ روم والے قریب ترین زمین میں مغلوب ہو گئے، مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشن گوئی بالکل ناقابل یقین تھی، کیونکہ رومی مسلسل شکست پر شکست کھا رہے تھے، لیکن چند ہی عرصے بعد قیصر روم قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر پے در پہ حملے کیے، جس سے فارسیوں کو شکست فاش ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے متعلق یہ عالمی پیشن گوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا، جس نے قریش مکہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی، اور اب مزید بہت سی غنیمتیں بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشرنجی دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفاء کے دور میں بے شمار علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ہر ورق، ہر آیت اور ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسی کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کائنات اور تمام مخلوقات کا خالق ہو۔ قرآن مجید کے اور کتنے سارے راز اور پیشن گوئیاں مستقبل میں نکل کر سامنے آئیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ سفر اب بھی نامکمل ہے، اور یہ سفر اپنے منزل کی جانب رواں ہے۔ سو گائز، اس ویڈیو کے اندر ہمیں جو راز پتہ چلے ہیں یہ تو آلموسٹ سبھی جانتے ہیں کہ جب آپ قرآن پاک کو معنوں سے پڑھنا اسٹارٹ کرو، تفصیل سے تو بہت دور کی بات ہے، آپ ایٹ لیسٹ معنوں سے پڑھنا اسٹارٹ کر دو گے تو آپ کو اپنی بہت سارے سوالوں کے، کنفیوژنس کے، بہت ساری چیزوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی سے بحث کرنے سے پہلے بھی نا تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پوری نالج ہونی چاہیے۔ اس لیے میں تو یہی کہتی ہوں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہر چیز کا راستہ ایزیلی دکھا سکتی ہے۔ سو گائز، ویڈیو بہت نالجبل تھی اور ویڈیو کے معنی کتنے ڈیپ تھے یہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ سو پلیز ویڈیو فارورڈ کرنا اور پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور آگے بھی شیئر کرنا، اور ایسے ہی نالجبل ویڈیوز کے لیے مجھے کمنٹس میں لنک بھیجتے رہنا۔ اللہ حافظ۔